فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، لو رعافہ، میں پہلے بتا رہا ہوں غیر مقلد اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ لو رعافہ فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوی شامیہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے، اور فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے۔ تو دیکھو فقہ حنفی کی اتنی بنیادی اور معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ لوگ کس طرح قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں حنفی۔ اب جو بندہ اس مسئلے کو پڑھے گا بندہ پریشان تو ہوگا۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ جو ہمارے یہاں فتاوی شامیہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر 3 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک متن ہے اور مختصر سی کتاب ہے جس کا نام ہے تنویر الابصار۔ اس تنویر الابصار پر ایک شرح ہے، اس کا نام ہے الدر المختار۔ پھر الدر المختار پر حاشیہ ہے، اس کا نام ہے رد المختار۔ یہ ہے فتاوی شامیہ۔ تو اس میں 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 تنویر الابصار، یہ متن ہے، اور اس کی شرح الدر المختار، اور اس پر حاشیہ رد المختار۔ یہ رد المختار حاشیہ، اس کو فتاوی شامیہ کہتے ہیں اور فتاوی ابن عابدین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ اعتراض کرتے، اب جواب سمجھیں۔ ہم نے کہا کہ دیکھو آپ نے پوری بات کو پڑھا نہیں ہے یا پوری بات کو سمجھا نہیں ہے، آدھی بات پڑھتے ہیں یا آدھی بات سمجھتے ہیں، اس لیے مسئلے کا رخ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ ہمارے احناف کے ہاں قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو جن کے ہاں بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہ ہو، ان کے ہاں قرآن کریم کو پیشاب سے لکھنا جائز کیسے ہوگا؟ جن کے ہاں بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہ ہو، ان کے ہاں قرآن کریم کو خون کے ساتھ لکھنا کیسے جائز ہوگا؟ بدائع الصنائع میں اور الدر المختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ لا يجوز لمحدث اداء الصلاة لفقد شرط جوازها وهو الوضوء ولا مس مصحف من غیر خلاف عندنا، یعنی اگر قرآن کریم کے اوپر خلاف نہ ہو، ایسا کپڑا جو الگ ہو سکتا ہو، تو قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو جن کے یہ جائز نہیں ہے، ان کے ہاں فاتحہ کو قرآن کریم کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھنا جائز کیسی ہوگا؟ اصل مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ مسئلہ یہ درج ہے کہ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی اور اس کے پاس اور کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی عامل کہے کہ سورۃ الفاتحہ تم پیشاب یا خون کے ساتھ اپنی پیشانی یا ناک پر لکھو، اس کے علاوہ اور علاج ان کے پاس نہیں تھا، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب پوری بات یہ لکھی ہے۔ اچھا، ایک اس سے پہلے بات سمجھ لیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے یا نہیں۔ الدر المختار میں ہے، اور رد المختار میں واختلف فی التداوی بالمحرم، کہ حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ اس میں ہمارے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر المذہب المنع الدر المختار، کہ حرام کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ ہمارا ظاہر المذہب اور ہمارا فتویٰ اس پر ہے کہ حرام کے ساتھ علاج کرنا جائز نہیں۔ اب اس کے تحت یہ مسئلہ چلا ہے کہ اپنی پیشانی اور ناک پر پیشاب یا خون کے ساتھ سورۃ الفاتحہ لکھنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ اب مسئلہ کیا بیان کیا ہے، پہلے پوری عبارت سن لیں تو بات سمجھنی بہت آسان ہو۔ عبارت یہ ہے، لو عنفا، اگر کسی کو نکسیر آ گئی،
فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ جَازَ لِلْاِسْتِشْفَاءِ وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا، اور اس شخص نے اپنی پیشانی یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان عالم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لاکن لم ینقل، یہ لاکن لم ینقل کا معنی کیا ہے؟ اس عبارت کو سمجھیں، کس چیز سے شفا ملتی ہے؟ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھیں، اس سے شفا ملتی ہے کہ نہیں؟ یا تو یہ معلوم ہوگا عقل کے ذریعے، عقل بتائے کہ فاتحہ پیشاب سے لکھے تو شفا مل جاتی ہے، عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی، یا اس کا پتہ چلے گا طب کے ذریعے کہ طب بتائے گی حکمت کے سے شفا ملتی ہے کہ نہیں۔ یہ حکمت کا موضوع ہی نہیں ہے، حکمت دواؤں کے اثرات سے بات کرتی ہے اور حکمت میں عملیات سے بحث نہیں ہوتی۔ اب شفا ہے یا نہیں یہ معلوم ہوگا قرآن کریم یا حدیث پاک سے، اور کہیں قرآن کریم اور حدیث پاک میں نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھو تو شفا مل جاتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھیں تو لکھنا جائز ہے کب؟ جب یہ معلوم ہو کہ اس طرح کرنے سے شفا مل جاتی ہے، اور معلوم ہوگا عقل سے بھی معلوم نہیں ہو رہا، یا معلوم ہوگا طب حکمت سے، طب حکمت کا موضوع نہیں ہے، یا معلوم ہوگا قرآن اور حدیث سے، اور قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اس سے شفا مل جاتی ہے، احادیث میں کوئی حدیث بھی نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ اس سے شفا مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز تب تھا کہ جب معلوم ہو شفا مل جاتی ہے، اور اس سے شفا کا ملنا معلوم نہیں، جب معلوم نہیں تو اس کو لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لفظ استعمال کیا ہے ان عالم فیہ شفاء لا باس بہ لاکن لم ینقل، اگر اس سے شفا کا علم ہو جائے تو جائز، لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے، لاکن لم ینقل یہ نہیں فرمایا لاکن لم یعلم، لیکن ان سے شفا کا ملنا معلوم نہیں ہے، فرمایا اس سے شفا کا ملنا منقول نہیں ہے۔ کیوں؟ معلوم ہونا تھا عقل سے، وہ ہو نہیں سکتا، طب سے ہو نہیں سکتا، تو باقی رہ گئی نا شریعت، تو جو بات شریعت میں ہو نا اسے کہتے ہیں کہ یہ بات منقول ہے، یہ منقولات میں سے ہے، قرآن کریم میں ہے یا حدیث پاک میں ہے۔ تو لاکن لم ینقل کا معنی یہ ہے کہ اس کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ یا قرآن میں ہوتا یا حدیث میں، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ فاتحہ پیشاب سے لکھے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو لاکن لم ینقل جب منقول نہیں ہے اس کا معنی کہ معلوم بھی نہیں ہے۔ جائز تو تب تھا جب شفا کا علم ہوتا، تو جب شفا کا علم نہیں ہے تو فاتحہ کو خون کے ساتھ لکھنا جائز بھی نہیں۔ تو شامیہ میں دلیل دی جا رہی ہے اس کے جائز نہ ہونے پر، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے، شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہہ دے کہ قرآن کریم میں ہے کہ خنزیر کھانا جائز ہے، اگر آدمی کو خنزیر کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملے اور اتنا سا کھا لے جس سے جان بچ جائے اور مر رہا ہو۔ اب کوئی بندہ کہے جی قرآن میں لکھا ہے خنزیر کھانا جائز ہے، بھئی خنزیر کھانا جائز ہے، اس کے لیے دو شرطیں لکھی تھی، غیر باغ ولا عاد۔ نمبر ایک، اس کے علاوہ بچنے کی صورت کوئی نہ ہو، نمبر دو، اتنا کھائے جتنی ضرورت ہو۔ یہ دو شرطیں تھیں، اس نے دو شرطوں کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ خنزیر کھانا جائز ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی جو شرطیں لکھی ہیں وہ بھی تو بتاؤ نا۔ تو شامیہ میں یہ لکھا ہے کہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں شفا کا علم ہو، تو شفا کا علم نہیں ہے لہذا اس کو استعمال کرنا جائز بھی نہیں۔ تو شامیہ والے اس کے ناجائز ہونے پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بدبخت اس کا جائز ہونا سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سمجھ کا ارادہ فرمائے تو خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے خیر کا فیصلہ فرمائے تو دین میں فقہ دے دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ فرمائے تو دین کی فقہ اس سے لے لیتے ہیں، سمجھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بات کی ہے عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے،
علماء طلباء کی دیکھو فائل میں بات درج ہے، وہ یہ کیا، اب یہ ضابطے معلوم ہو تو پھر ہے نا، کہتے ہیں ان عالم فی شفاء لا باس بہ، سورۃ الفاتحہ کو خون اور پیشاب کے ساتھ لکھنا یہ جائز ہے، جبکہ اس میں شفا کا علم ہو تو کوئی حرج نہیں، لا باس بہ، لیکن لم ينقل، لیکن ان میں شفا کا علم نہیں ہے۔ اب یہ ان علم فی شفاء، ان علم فی شفاء لا باس بہ، دیکھیں یہ عبارت میں ان علم فی شفاء یہ مقدم ہے اور لا باس بہ یہ تالی ہے، شرط اور جزا ہے نا، تو شرط کو مقدم کہتے ہیں اور جزا کو تالی کہتے ہیں منطق میں۔ اب ضابطہ کیا ہے کہ اگر مقدم اور جزا، مقدم اور تالی، شرط اور جزا اگر ان میں نسبت تساوی کی ہو، اگر ان میں نسبت تساوی کی ہو اور پھر آپ مقدم کی نفی کر دیں تو نفی مقدم سلب مقدم یہ مستلزم ہوتی ہے سلب تالی کو، کہتے ہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہوگا۔ اب سورج موجود ہو تو دن ضرور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سورج بھی ہو اور دن بھی نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، سورج اور دن کے موجود ہونے میں تساوی کی نسبت ہے، اگر سورج موجود، سورج طلوع ہے تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع نہیں ہوا تو اس کا معنی دن بھی موجود نہیں، جب سورج کے طلوع ہونے کی نفی کریں گے تو وجود نہار کی نفی خود بخود ہو جائے گی۔ ان عالم فی شفاء لا باس بہ، اگر اس میں شفا کا علم ہو یہ مقدم ہے، لا باس بہ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لم ينقل، لیکن لم یعلم، لیکن شفا کا علم نہیں تو لا باس بہ کا پھر نقیض ہوگی باس بہ، پھر حرج ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ تو اگر منطق پڑھی ہوتی یا کچھ مناسبت ہوتی فقہ سے تو یہ جملہ کبھی بھی نہ کہتے۔